جو صدقات واجبہ ہیں وہ کن کو دینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل قرآن میں خود بیان کر دی۔ ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ اور یہ جو عشر ہے یہ 8 لوگوں کو ملے گا۔ نمبر 1 فقراء کے لیے، ذرا گنتے آئیے میرے ساتھ یاد کیجیے۔ نمبر 1 فقراء کے لیے، والمساکین، نمبر 2 مساکین کے لیے۔ اب آپ کہیں گے فقیر مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیر میں اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں فقیر آدمی وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، زکوٰۃ کا دینا فرض ہوتا ہو۔ اگر زکوٰۃ لگ رہی ہے 45,000 کا، جس کے پاس 45,000 کی رقم بھی گھر میں نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ فقیر ہے، کیونکہ اگر وہ مالدار ہوتا تو زکوٰۃ دینی پڑتی۔ یہ بات واضح ہوگی۔ شریعت کی نگاہ میں فقیر کون ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کس سے واجب ہوتی ہے؟ اگر چاندی کو نصاب بنا لے تو 45,000 پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی 45,000 کی بھی اس کی وقت نہیں ہے، اس کے پاس اکاؤنٹ میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، نگاہ شریعت میں وہ غریب سمجھا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس کا روٹی پانی ٹھیک کر رہا ہے، کچن اس کا صحیح چلتا ہے، مگر ہو سکتا ہے بچوں کی فیس نہ دے سکتا، ہو سکتا ہے بیٹی کے ہاتھ پیلے نہ کر سکتا۔ تو انسان اگر اس کے بچوں کی فیس جمع کرا دیتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، زکوٰۃ لگ جائے گی۔ بچی کے بیان کے اخراجات برداشت کر لیتا ہے، زکوٰۃ لگ جائے گی۔ بھلے وہ ظاہری طور پر گزارا کر رہا ہے زندگی کا، تب بھی اس سے زکوٰۃ لگ جائے۔ اور یاد رکھیے یہ جو فقراء والی بات ہے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں پر نگاہ رکھا کریں۔ رشتہ داروں پر ہمارے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ منگتے نہیں ہوتے، ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوتے، مگر ان کے حالات بڑے تنگ ہوتے ہیں، وہ اوکھی روٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کوئی منصوبہ، بچوں کی کوئی خوشی پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تحفہ کہہ کر زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، تحفہ کہہ کر زکوٰۃ دے دیا جائے۔ یہ میں نے ایک اور بات واضح کر دی۔ لوگ پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ؟ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، نہیں ضروری بتانا، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکال رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب نکالے تو نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی غریب آدمی کو، میرے سامنے آیا، اچانک اس نے کہا جی میری امداد کر، میں نے 1000 نکال کے دے دیا۔ بعد میں جب اپنے 6 مہینے بعد زکوٰۃ دینے کے لیے حساب کتاب کیا، اب میں سوچوں یار 1000 اس کو بھی دیا تھا، اس کو بھی زکوٰۃ میں ڈال دوں، نہیں ڈال سکتا اس کو میں، اس میں زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں تھی میری۔ اگر میں یہ نیت کرتا کہ جو میری زکوٰۃ بنے گی اس میں سے ایڈوانس 1000 اس کو دے رہا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی، پھر زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ لیکن اگر آپ کی دیتے وقت زکوٰۃ کی اپنے دل میں نیت نہیں تھی، بعد میں پروگرام بنا کے شامل کریں، نہیں ہوگی۔ مگر جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ لوگ جو سفید پوش عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے کہ زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ ہے۔ ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کا دل رکھنا چاہیے، لوگوں کو ہار نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا دل توڑنا، کسی کو ہار اور شرمندہ کرنا یہ آپ کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا نگرانی کریں۔ پہلا ہو گیا فقیر، اور مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہے صبح کی ہے شام کی نہیں ہے، آج کی ہے کل کی نہیں ہے، اس کو مسکین بولتے ہیں۔ تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعاملین علیہا، وہ لوگ اگر حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے محکمہ بنائے گی، کروڑوں کے ملک میں جب زکوٰۃ اکٹھی ہوگی محکمہ بنے گا، ملازم بنیں گے، ان ملازموں کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جائے گی۔ والعاملین علیہا، چوتھا فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ کافر لوگ
جن کی دلجوئی مقصود ہو کہ یار ان کو پیسے دیں تاکہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اس پر اختلاف ہے۔ میں واضح کر دوں، کئی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، آپ کو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں دے سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے دلجوئی کے لیے، اب یہ دلجوئی مسلمانوں کی نہیں ہو رہی ہے، کافروں کی ہو رہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مگر علماء کرام یہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ کافر سرداروں کو اسلام کی حمایت پر آمادہ کرنے کے لیے مالی تحائف دیے جاتے تھے، وہ زکوٰۃ سے ہوتے تھے۔ آج اسلام کو لوگوں کو پیسے دے کر حمایت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماء کہتے ہیں جن کا موقف ہے کافروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے ہیں آج اسلام کو یہ ضرورت نہیں ہے، اسلام اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اسلام کی تعلیمات کو لوگ سمجھیں، اسلام کے پیغام کو سمجھ کر قبول کریں، نہ کہ مال کے لالچ میں آ کے قبول کریں، ان کا موقف یہ ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے اگر ضرورت مند، دیکھیے بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کسی کا گھر ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی فلاں ہے، اور اس کی حالت فاقوں تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے گھر کے اندر رزق ہے ہی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ جب یہ سوچیں گے کہ یہ کافر ہے میں اس کو کیوں دوں؟ بھئی جان بچانا تو ہر جانور کی بھی فرض ہوتی ہے۔ کتے کو پانی اگر ایک طلائف پلا دیتی ہے، خدا طلائف کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، کتے کو پانی پلا دیا۔ یعنی اتنی تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ جب کوئی بہت مجبور ہوتا ہے اور ہمارا ہمسایہ ہوتا ہے تو اس کا حق ہمسائیگی بھی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اور مال نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مجبوری کی شکل میں زکوٰۃ دے بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس پر علماء کی دونوں رائے موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وفی الرقاب، اور زکوٰۃ کا استعمال کیا جائے گا گردنوں کو چھڑانے کے لیے۔ جس زمانے میں لوگ غلام ہوتے تھے اور ان کا مالک ان سے کہتا تھا کہ اگر اتنے پیسے دو گے تو میں آزاد کر دوں گا، تو اس کی ہیلپ کرنا کہ یار یہ پیسے لے جاؤ اپنے مالک کو دو تاکہ تمہیں آزاد کر دے، جیسے صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا، جیسے انہوں نے آزاد کروایا تھا، ایسے غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے مال خرچ کرنے کے اوپر اگر زکوٰۃ دینی پڑے دے سکتے ہیں۔ آج کل غلامی نہیں ہے، مگر لوگ علماء یہ کہتے ہیں کوئی آدمی غیر مسلموں کے اندر مثلا باہر کے ملک میں ہے، کسی وجہ سے اس پر جیل چلا گیا، پیسے نہیں ہے، پھنسا ہوا ہے وہاں پر، تو اس کو سپورٹ کر کے جیل سے مقدموں سے چھڑوانا تاکہ اپنے وطن گھر واپس آ جائے، اس پر بھی مال زکوٰۃ خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والغارمین، اور وہ لوگ جو قرضوں کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو قرضوں سے رہائی دلانے کے لیے، خاص طور پر کئی لوگ نادانی میں سودی قرضہ اٹھا بیٹھتے ہیں، سود بڑھتا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ گھر بک جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گردن چھڑائیں سود سے، ان کو اتنا مال دیا جائے کہ قرضوں سے نکل جائیں۔ قرضوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کرتا ہے جو ملوں کے مالک لیتے ہیں، فیکٹریوں والے لیتے ہیں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لگانے کے لیے، ان کا معاملہ اور ہے، اس میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں غریب آدمی۔ ایک عام آدمی اپنی ضروریات زندگی کے لیے قرضہ اٹھا بیٹھتا ہے اور وہ قرضہ واپس نہیں ہوتا۔ کاروباری قرضوں کی بات میں نہیں کرتا، میں عام آدمی کے قرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو سارے گرامی قدر، اس کے بعد فرمایا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو زکوٰۃ کے مال کو۔ علماء نے اس کی دو شکلیں بیان کی ہیں۔ اگر مسلمان کسی کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو مجاہدین کی سپورٹ کرنا تاکہ وہ اپنا اسلحہ ویپن لے سکے، اپنے جنگی اخراجات پورے کریں، مجاہدین کے گھر والوں کی کفالت ہو، اس پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بیان کیا وہ طلبہ جو مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تعلیمی کفالت کرنا، ان کے مالی اخراجات برداشت کرنا، اس پر زکوٰۃ کا مال لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ مسجد سے زکوٰۃ کا مال لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ نہیں لگتا۔ کیوں؟ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، مال کا میل ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر پاک مال لگنا ہے، اس پر میلہ نکالا ہوا مال نہیں لگنا۔
جیسے حضور کی آل سادات پہ زکات نہیں لگتی. جو ہاشمی ہوتا ہے، ہاشمی حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں. حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کی بھائی. اور ساتھ حضرت عباس حضور کے چچا، ان کی جو اولادیں ہیں ان پہ زکات نہیں لگتی. یہ حضور کا خاندان ہے، انہیں مال کا میل نہیں دیں گے، انہیں عمدہ مال سے رکھ ان کے اوپر تعلق کریں گے. ان کے ساتھ کے بعد کے اندر آتا ہے، آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا کرتا ہے. اور یہاں تک آیا کہ اگرچہ وہ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد ہو، یعنی پرندے کے گھونسلے جتنی تو کوئی مسجد نہیں ہوتی، مگر چھوٹی سی مسجد ہے، ارے اس میں 2-4 اینٹیں ہی لگوا دو تب بھی میرا مولا اپنے کرم سے آپ کو مسجد بنانے کا ثواب عطا فرمائے.